لیکن جو اصل مقصد تھا نزول کا، وہ نزول کا مقصد فوت ہوا۔ جو قرآن آج ہمارے دلوں میں نقش نہیں ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان تراویح میں پیچھے کھڑے رہتے ہیں، نیت نہیں باندھتے، بلکہ اپنے موبائلوں کا استعمال صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ قرآن ان کے کانوں تک تو پہنچتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا۔ نہ پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ بڑی شکایتیں ملتی ہیں کہ حضرت مسئلہ کیا ہے، مسئلہ ہم کیا بتائیں، کیا کہ امام صاحب نے نیت باندھی اور پیچھے نوجوان ٹائم پاس کے لیے گیم کھیلنا شروع کیا۔ دیکھا کہ امام صاحب حضور جانے والے ہیں، اس کو ملوائز کر کے جیب میں رکھا، سجدے کیے، سلام پھیرا اور بڑے فخر سے کہتا ہے حضرت میں نے 3 دن کی، 7 دن کی اور 10 دن کی تراویح مکمل کر لی، قرآن مقدس پورا سن لیا۔ حضرت ایک مرتبہ بھی ناگا نہیں ہوا، بالکل ایک دم قرآن مقدس کو سن کے آ رہا ہوں۔ لیکن حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کنڈیشن قرآن مقدس کے سننے سنانے کی رکھی، وہ ساری کی ساری فوت ہو جاتی ہے۔ لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ سکون و اطمینان سے قرآن مقدس کی تلاوت سنتے ہیں۔ ایک روایت میں نے سنا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مقدس کی تلاوت ویسے کرتا ہے، یعنی عام حالات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دسنے کی عطا فرماتا ہے، لیکن حالت نماز میں جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے اس کے آداب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نہیں بلکہ 100 نے کیا تھا، 10 نہیں پھر 100 نے کیا ہوگا۔ اور رمضان کا مہینہ ہے پھر 70 گنا اور بڑھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سننا، سنانا، دیکھنا، چومنا، چھونا، رب سب کچھ عبادت ہے۔ قرآن مقدس ہے کہ دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، سر پہ رکھنا بھی عبادت ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا بھی عبادت ہے، اس کو مس کرنا بھی عبادت ہے، اس کو چومنا بھی عبادت ہے۔ اور اس کی دولت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کے بیٹے کا ناظر قرآن مکمل ہو جاتا ہے، یعنی دیکھ دیکھ کے قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی صرف دیکھ کر کے قرآن مقدس میں پڑھنا سیکھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، حضرت اورنگزیب عالمگیر ان کا بیٹا جب اس نے حفظ قرآن مکمل کیا تو شاہجہاں کے پاس، دادا کے پاس، اور خوشخبری سنائی، دادا میں نے قرآن مقدس حفظ کر لیا، تو رونے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا بیٹا فائدہ تیرے باپ کا ہو، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ حالانکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ حافظ قرآن صاف پشتوں تک سوات ہوتا ہے، کہ شفاعت کی جو حد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے، لیکن علماء نے فرمایا کہ صاف پشتوں تک فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا قرآن تو نے حفظ کیا، فائدہ تیرے ماں باپ کو ملا، مجھے کیا ملا؟ وہ پوتا بھی روتا ہوا باپ کے پاس پہنچا، اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ تم تو خوشخبری دینے گئے تھے کہ بچہ جو حفظ کر لیتا ہے بڑی امنگیں ہوتی، دستار بندی ہو، دیکھیے ان کے چہرے کس طریقے سے کھل جاتے، گویا کہ انہوں نے بہت بڑی جنگ سر کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی فضیلت رکھی کہ چھوٹا سا بچہ بھی اپنے سینے میں سما لیتا ہے۔ پہلے کے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کی خصوصیت یہ نہیں تھی، ان کی خصوصیت صرف یہ تھی وہ کتابیں صرف انبیاء کو ہی زبانیں یاد ہوتی، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی۔ وہ کتابیں صرف انبیاء کرام کو یاد ہوتی، باقی وہ کتابیں کسی کو زبانیں یاد نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن مقدس کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت فرما دی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کے سینے میں قرآن مقدس محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایسی فضیلت دی ہے کہ وہ حاملان علوم نبویہ ہیں کہ جب خود پڑھتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں آتا ہے جس قبرستان سے نکل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ قرآن مقدس کا معاملہ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ شاہ جہاں نے جب کہا کہ اورنگزیب عالمگیر انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا تم کیوں رو رہے تم تو خوشخبری دینے کے لیے گئے تھے، کہا ابا دادا نے یہ کہا ہے، بولے اچھا۔ تو اسی دن سے آپ نے قرآن مقدس کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ جب قرآن مقدس مکمل ہو گیا تو پہنچے اپنے باپ سے رہے جنہوں نے مسائل کے حل کرنے کے لیے علماء اکرام کو اکٹھا کیا تھا۔ اکٹھا کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ میں جو حکومت کروں اسے فیصلے ہوں حلال و حرام کے بالکل عین مطابق ہوں، کہ ایسا نہ ہو سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا کوئی رکھنا آ جائے۔ تو انہوں نے 40 علماء اکرام کو بٹھانے کے بعد کہا کہ ہمارے لیے اصول مرتب کر دو تاکہ ہم لوگوں سے اقدار اسلام آپ حضرات سے مل کر کے، لیکن خوشی یہی ہے کہ آپ حضرات بھی قرآن مقدس کی تلاوت سیکھیں اور ایسی تلاوت سیکھیں جس سے قرآن مقدس کا حق کما حق ادا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن مقدس پڑھا جائے اور قرآن ہم پر لعنت کرے، قرآن یہ کہے اللہ یہ نہ پڑھتے تو بہتر۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بچہ قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے گھر سے نکلتا، لیکن شیاطین کا جمٹا اس کو چاروں طرف سے روکے ہوئے ہوتا۔ وہ شیاطین اس بچے کو پڑھنے سے ایسے روکتے ہیں جس طریقے سے زہر کھانے سے روکتا۔ لیکن ہمیں چاہیے اور بچوں کو بھی دینی تعلیم سکھائیں۔ ہمارے نور اللہ بھائی سے ملاقات ہوئی، کتابوں کے بڑی خوشی کی ہوئی کہ انہوں نے خوشخبری سنائی کہ انہوں نے بچوں کا ادارہ چلا رکھا ہے، اور یہ ادارہ ایسا ہے کہ ایک لڑکی ایک بیٹا جو ہے وہ تو اتنی محنت نہیں کر سکتا، لیکن ایک بیٹی پورے گھر کو خراب بھی کر سکتی ہے اور سنوار بھی سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف کفر و الحاد اتنا پھیلا ہوا ہے اور چاروں طرف گلی محلوں کو ایسا گھیر رکھا ہے کہ جس طرف بھی نظر اٹھاؤ تاریکی ہی تاریکی ہے، اور روشنی کو چھیننے کے لیے چاروں طرف اسلحے اٹھائے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ان سے بچانا ہے اور خود بھی ان سے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کو بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اتنا خود بھی ضرور سیکھ لیں کہ حلال و حرام میں تمیز کر سکتے ہیں۔ آج یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارا نوجوان فون کہتا ہے کہ ہم کیا جانے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور کوئی معاملہ آتا ہے تو سیدھے کہتے ہیں ہم تو دونوں کو جانتے ہیں، دونوں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں حق پہ ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیا جانے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے کھانے کے اصول و ضابط جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہم کو فائدہ دیتی ہے کون سی چیز ہم کو نقصان دیتی ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے بلکہ ہم نے خود اس کو سیکھا کہ کھانے کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا ہے، کھانے کے لیے ہمیں کون سی چیز فائدہ کون سی نقصان دے گی۔ اسی طریقے سے علم بھی حاصل کیجیے